مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خوش ہیں۔ آئیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب دیکھیں میرے ساتھ، اس کا 3 باب اور 14ویں آیت سے۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑھی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ آمین۔ میں تھوڑا سا ریوائز کرتا چلوں کہ ہم اس وقت باغ عدن میں موجود ہیں۔ لوکیشن کون سی ہے؟ باغ عدن۔ ہم اس وقت باغ عدن میں موجود ہیں، اور باغ عدن ایک ایسا باغ ہے جسے خدا نے خاص طور پر آدم اور حوا کے لیے بنایا تھا، اور اس میں بہت سارے کھانے پینے کے درخت تھے، پھل تھے، بہت سارے اس طرح کی چیزیں تھی کھانے والی جو کہ آدم کے لیے خدا نے رکھی تھی اور انجوائے کرنے والی۔ یعنی اس باغ میں سب کچھ تھا، پانی کی بہتات تھی، اور وہ پھل کھا سکتا تھا، ہر درخت کا پھل کھا سکتا تھا، سبزیاں کھا سکتا تھا، سب کچھ کھا سکتا تھا جو کہ خود بخود اس وقت اگ رہے تھے یا اگے تھے، اور کوئی مشقت محنت نہیں تھی۔ although خدا نے اس کو باغبانی کے کام پر لگایا تھا، لیکن وہ باغبانی محنت والی، پسینے والی باغبانی نہیں تھی، وہ خیال کرنے والی باغبانی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اب آدم کو وہاں پر بہت کوئی مشقت کرنی پڑے گی باغ عدن میں، کیونکہ پانی بہتات سے ہے، کرپشن نہیں ہے، موت نہیں ہے، چیزیں خراب نہیں ہوتی، تو اس طرح کے پرفیکٹ ماحول میں اس کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک طرح سے خیال کرنے والی باغبانی ہے جس میں وہ باغ کو سرو کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود آدم اور حوا گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کا سبب کیا ہے کہ ابلیس حوا کے پاس آتا ہے اور عورت کو بہکا لیتا ہے، اس کو باتوں میں لگا لیتا ہے۔ اتنے پرفیکٹ ماحول کے باوجود وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی کہ مجھے آدم کے ساتھ مددگار ٹھہرایا گیا ہے، مجھے آدم کا ساتھی بنایا گیا ہے، سو میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ کلام میں آگے ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ آدم بہکاوے میں نہیں آیا بلکہ عورت بہکاوے میں آئی تھی۔ سو وہ کہہ سکتی تھی کہ میرا شوہر نہیں ہے، جب وہ ہوگا تو تب میں تمہاری بات سنوں گی۔ اور اس سے بھی بہتر جواب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس کو یہ کہہ سکتی تھی کہ جب خدا نے اس پھل کے کھانے سے ہمیں منع کیا ہے تو ہم کیوں اس پھل کو کھائیں؟ تم کون ہو؟ ہم کسی ایسے اور تیسرے کو نہیں جانتے جو کہ انسانوں کی طرح بول سکتا ہو۔ مے بی آدم نے اس کو بتایا ہو جب جانوروں کے نام رکھے تھے کہ کوئی اور ایسا جاندار نہیں ہے جو کہ انسانوں کی طرح گفتگو کر سکے۔ سو حوا کے پاس بہت زیادہ آپشنز تھے، وہ اس سے گفتگو کر سکتی تھی، اسے ڈانٹ سکتی تھی، اسے جھڑک سکتی تھی، اسے کہہ سکتی تھی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتی، لیکن حوا بہکاوے میں آتی ہے، وہ اس سے ایسا کوئی سوال نہیں کرتی، بلکہ وہ اس کی باتوں میں آ کر اس پھل کو نہ صرف کھاتی ہے بلکہ اپنے شوہر کو بھی دے دیتی۔ ہم ڈیٹیل سے ان ساری باتوں کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد سزا کی باری ہے، اور خدا نے ان کو پورا موقع دیا۔ جب خدا باغ میں آتا ہے
تو خدا ان کو موقع دیتا ہے, وہ آدم سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں ہے. یعنی آدم اپنے گناہ کا اقرار کر سکتا تھا, وہ بھاگ کر خدا کے پاس جا سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ اے خدا ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں اس کے لیے معاف کر یا ہمیں سزا نہ دے. لیکن آدم ایسا نہیں کہتا, بلکہ وہ اپنے گناہ کو چھپاتا ہے, الزام لگاتا ہے. وہ ہوا پر الزام لگاتا ہے, اور جب ہوا سے پوچھا جاتا ہے تو وہ آگے ابلیس پر الزام لگا دیتی ہے. اب اس سے آگے پھر سزا کی باری ہے, اور خدا نے ابلیس کو سزا دی. پچھلی کلاس میں ہم نے یہ سیکھ لیا تھا. آج ہم جو عورت اور مرد کو سزا دی گئی اس پر غور کریں گے, اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ بڑی ایک ضروری بات ہے, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا ہمارے ذہنوں میں بہت ضروری ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج گناہ کے اثر کو آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں, اور گناہ کا اثر بہت زیادہ ہے. ہم گھروں میں لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں, میاں بیوی کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں, ماں باپ کے تعلقات اپنی اولاد کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں, اولاد نافرمان ہے, گھر گھر میں لڑائی ہے, گھر گھر میں جھگڑا ہے, اور بہت پریشانی ہے, فیملی سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سو اس سب کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بیسیکلی دنیا میں اتنا ظلم و ستم, اتنا گناہ پایا جاتا ہے؟ بعض لوگ تو خدا کو الزام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی وجہ سے, لیکن یہ خدا کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ گناہ کی وجہ سے ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ گناہ کی وجہ سے. اور جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں, جب آپ مشکل کا شکار ہوتے ہیں, جب آپ کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے بیسیکلی کیا ہے؟ گناہ کا اثر ہوتا ہے, اس کے پیچھے اس لعنت کا اثر ہوتا ہے. اور خدا اس لعنت کے اثر کو آپ کی زندگی میں آنے دیتا ہے. خدا کوئی گناہ آپ کی زندگی میں نہیں لے کے آتا, نہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ لوگ گناہ کریں یا کوئی بھی گناہ کریں. لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا اس کی سزا کو یا اس کے نتائج کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو, خدا کسی کو گناہ کرنے کے لیے نہیں کہتا, نہ خدا مجبور کرتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے. لیکن جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کے نتائج ہیں, اس کے اثرات ہیں. خدا ان نتائج کو, ان اثرات کو آپ کی زندگی میں آنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے اور آپ غلط ٹریک پر ہیں. یہ جو ہوا نے اور آدم نے گناہ کیا, یہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے, یہ خدا نے ان سے کروایا نہیں ہے, انہوں نے اپنی پوری مرضی سے یہ گناہ کیا. اور ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں ابھی سزا جب دیکھتے ہیں ان کی. ابلیس کو سزا دینے کے بعد اب نیکسٹ جو باری ہے وہ عورت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس گناہ کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ ابلیس سے. اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ ابلیس سے ہوا ہے. ابلیس عورت کے پاس آیا, یعنی پہلا سٹیپ اس گناہ میں کس نے لیا تھا؟ ابلیس نے لیا تھا, اور اس نے آ کر اس کو بہکانے کی کوشش کی. سو پہلے نمبر پر سزا کس کو ملی؟ ابلیس کو ملی. اور دوسرے نمبر پر کون انوالو ہے؟ عورت انوالو ہے. سو دوسرے نمبر پر سزا کس کو ملتی ہے؟ عورت کو ملتی ہے. اور تیسرے نمبر پر آدم انوالو ہے. سو تیسرے نمبر پر آدم کو سزا ملتی ہے. آئیے عورت کی سزا پر غور کرتے ہیں کہ اس کو خدا نے کیا سزا دی. 16ویں آیت میں لکھا ہے, پھر اس نے عورت سے کہا, میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا, تو درد کے ساتھ بچے جنے گی, اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی, اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا, اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. یہ آیت بڑی غور طلب ہے. اس میں دو ایریاز ہیں. عورت کو سزا دو ایریاز میں ملی ہے, ایک بچوں کے تعلق سے اور دوسری شوہر کے تعلق سے. عورت کو سزا کن دو ایریاز میں ملی ہے؟ ایک بچوں کے تعلق سے اور دوسری شوہر کے تعلق سے. دوبارہ غور کیجیے. پھر اس نے عورت سے کہا, میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا, اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی. پہلی, اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی, اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. دو ایریاز میں اس کو سزا ملی ہے. اور عورت کی دنیا کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا بہت
غور کریں اس بات پر. ایک عورت کی دنیا کیا ہوتی ہے؟ اس کی دنیا ہے اس کے بچے اور اس کا شوہر. عورت کی دنیا کیا ہے؟ اس کے بچے اور اس کا شوہر. اور یہ ساری دنیا میں ایسے ہی ہے. جو عورتیں خدا کے پلان سے، اس کے ڈیزائن سے باہر نکلتی ہیں، وہ اپنی دنیا کہیں اور تلاش کرتی ہیں. میں بھی وہ سمجھتی ہوں کہ میرا کیریئر میری دنیا ہے، میں بہت بڑی کوئی آفیسر بن جاؤں تو شاید یہ میری دنیا ہے، یا میں کہیں مرد سے آزاد رہنے لگ جاؤں تو یہ میری دنیا ہے. تو آج کل بہت ساری عورتیں اس پلان سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک عورت کی دنیا اس کے بچے اور اس کا شوہر ہوتا ہے. یہاں پر کافی ساری لیڈیز موجود ہیں، آپ ضرور ان باتوں پر غور بھی کیجئے گا. ہم آگے جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس لعنت کے اثر کو کلام کے مطابق کیسے کم کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پر اس کو سزا ملی اور بچوں کے تعلق سے، اور دوسرے نمبر پر اس کو سزا ملی شوہر کے تعلق سے. اور ہم ان دونوں پر غور کریں گے. یہ پہلی بات پر غور کرتے ہیں کہ اس کو بچوں کے تعلق سے کیا سزا ملتی ہے. اچھا، جو عورت نے گناہ کیا ہے یہ اس نے اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی تسکین کے لیے کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پھل دیکھنے کو اچھا لگا تھا. وہ فلفلمنٹ چاہتی تھی، اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتی تھی. اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کی بات نہیں مانی اور اپنی مرضی کو پورا کیا. اپنی مرضی کو پورا کیا. خدا کا پلان کیا تھا؟ خدا کے پلان میں آدم کو ہوا مددگار کے طور پر دی گئی ہے. عورت کو اکیلے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. عورت کو اکیلے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا ہیڈ موجود ہے، اس کا سر موجود ہے، اس کا سربراہ اس کے اوپر موجود ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنے سربراہ سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا، اپنے ہیڈ سے پوچھنا چاہیے تھا. کلام یہی کہتا نا کہ مرد کا سر کون ہے؟ مسیح. اور عورت کا سر کون ہے؟ مرد ہے. مرد کو عورت کا سر ٹھہرایا گیا ہے، رہنما ٹھہرایا گیا ہے. اس کو اپنے مرد سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن اس میں اپنے مرد سے کنسلٹ کیا ہے، نہ اس کی اتھارٹی کو تسلیم کیا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہوا نے کیا کیا؟ اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا. اس کو ایک پھل دیکھنے کو اچھا ملا، اس کو لگا کہ یہ دکھنے میں اچھا ہے، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. وہ اس جھانسے میں آ گئی اور اس نے اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے خدا کی بات کو بھی رد کر دیا اور اپنے مرد کی اتھارٹی کو بھی رد کر دیا. اس نے خود سے اکیلے فیصلہ کیا. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جہاں بہت ساری عورتیں اپنے مردوں کو پیچھے چھوڑ کر خود سے فیصلہ کرنے کی، یا اپنے رہنماؤں کو پیچھے چھوڑ کر خود سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ اکثر فیصلے غلط ہوتے ہیں. جب ان کا مرد، ان کا جو ہسبینڈ ہے، جو ان کا سر ٹھہرایا گیا ہے، وہ ان کے اوپر موجود ہے تو ان کو اس سے کنسلٹ کرنا چاہیے، ان کے تابع رہ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اور بیسیکلی فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ فیصلہ تو مرد کا ہے جس کو رہنما ٹھہرایا گیا ہے، لیکن عورت کے ساتھ کنسلٹ کر کے، وہ بھی محبت میں. ہم ڈسکس کرتے ہیں اس بات کو. لیکن اور ہوا نے کیا کیا ہے؟ عورت نے اس کیس میں کیا کیا؟ اس نے آدم کو کچھ نہیں سمجھا. اس نے کہا جی مجھے یہ پھل اچھا لگ رہا ہے، میں یہ کام کرنا ہے، آدم نو بھی نہیں پوچھنا تے خدا دی گل نو بھی نہیں مننا. اس نے یہ فیصلہ لیا اور یہ پھل کھا لیا. اور نہ صرف خود کھایا بلکہ اپنے مرد کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا. اور مرد کو جو بیسک سزا ہے وہ کس بات کی ملی ہے؟ عورت تو چلے پھر بھی جھانسے میں آ گئی تھی نا، مرد تو جھانسے میں نہیں تھا آیا، وہ تو باتوں میں نہیں آیا. مرد کو کس بات کی سزا ملی؟ پہلی بات ہی خدا نے کیا کہی؟ چونکہ تو نے اس عورت کی بات مانی، تو نے اپنی بیوی کی بات مانی. یعنی مرد کو لیڈرشپ دی گئی ہے، اتھارٹی دی گئی ہے کہ تم فیصلہ سازی کرو، تم لیڈر ہو، تم رہنما ہو. اور وہ کیا کیا؟ اس نے وہ اپنی بیوی کے پیچھے لگ گیا اور خدا کی بات کو چھوڑ کر اپنی بیوی کی بات کو مان لیا اور دونوں نے گناہ کیا. یہ پہلی سزا کی طرف آتے ہیں. جو دو طرح سے عورت کو سزا ملی ہے اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ اس کے بچوں کے تعلق سے ہے. اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے
میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا. یہاں پر کچھ لوگ بڑھاؤں گا سے سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے بھی درد تھا جس کو خدا اب کہہ رہا ہے کہ میں اس درد کو اور بڑھاؤں گا. لیکن ہم جتنا اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو پرفیکٹ ماحول ہے اس میں درد نامی چیز نہیں ہے, اس میں تکلیف نامی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو درد کو بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی, اس کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جی بچہ پیدا کرتے وقت عورت کو بہت زیادہ درد ہوگا, یہ پروسیس اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا. اور یہ پروسیس تکلیف دہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ پروسیس تکلیف دہ نہیں تھا, کیونکہ خدا نے ان کو کیا کہا تھا جب ان کو پہلے باغ میں بھیجا ہے. خدا نے ان کو کہا تھا کہ جی پلو بڑھو اور زمین کو بھر دو, معمور و محکوم کرو, سب چیزوں پر حکومت کرو, بہت بڑھ جاؤ, نسل کو بڑھاؤ آگے. تو خدا کا ایک پروسیس تو تھا اس سے پہلے بھی, لیکن اس میں درد نہیں تھا. اب عورت کیا کرے گی, اب وہ جو بچہ پیدا کرے گی وہ درد کے ساتھ بچہ پیدا کرے گی, اور یہ درد بہت زیادہ ہو سکتا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ بہت بڑی تعداد عورتوں کی ایسی ہے جو کہ بچہ پیدا کرتے وقت فوت ہو جاتی ہے, یا بچہ یا ماں, دونوں میں سے اکثر. اور آج کل کی دنیا میں بھی آپ کے آس پاس بہت سارے کیس ہوں گے کہ اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ عورت کبھی کبھی فوت بھی ہو جاتی ہے. یہ درد پہلے نہیں تھا. سو اس پورے پروسیس کو تکلیف دہ بنا دیا گیا, اس میں درد آ گیا, اس میں مشکل آ گئی, اس میں تنگی آ گئی. اور دوسرا جو پروسیس ہے, دوسری بات جو اس سے جڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو پریگننسیز تھیں اب یہ زیادہ ہوں گی, اب یہ زیادہ ہوں گی کیونکہ موت آ گئی ہے. اس بات پہ غور کیجئے گا, کیونکہ اب موت ہے. اگر آدم اور حوا زندہ رہتے اور کوئی نہ مرتا اس دنیا میں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی مرتا ہی نہ تو دنیا کی تعداد کیسے, کتنی سپیڈ سے بڑھتی آگے. جو بچے پیدا ہی ہو رہے ہیں جاتے کوئی رہا ہی نہیں, صرف آ ہی رہے ہیں, انکمنگ یا آؤٹ گوئنگ کوئی نہیں. تو اس دنیا کی میں جو لوگوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی. سو مے بی کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ مے بی بچوں کی پیدائش جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہوتی, بچوں کی پیدائش اتنی زیادہ نہ ہوتی جس طرح اب ہر سال بچہ پیدا ہو سکتا ہے. سو ہو سکتا ہے کہ پہلے ایسا نہ ہوتا کیونکہ موت نہیں تھی. سو اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اب ملٹیپل پریگننسیز ہوں گی, ہر سال عورت اس قابل ہوگی کہ وہ ایک بچے کو پیدا کر سکے گی, اور ہر دفعہ جتنی دفعہ بھی وہ پریگننٹ ہوگی اس کو اس تکلیف میں سے گزرنا پڑے گا. اچھا, یہ تو ہے اس کا ایک جسمانی ایسپیکٹ. ایک اس کے ساتھ اس کا ایموشنل ایسپیکٹ بھی ہے کہ عورت کو بچوں کے تعلق سے ایک اور سزا کیا ملتی ہے, وہ یہ ملتی ہے کہ اس کی دنیا اس کے بچے اور اس کا ہسبینڈ, یہی اس کی دنیا ہے. گھر گرستی جو ہے یہ عورت کی دنیا ہے, وہ اپنے بچوں میں, اپنے ہسبینڈ میں اپنی خوشی ڈھونڈتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک عورت اپنے بچوں میں اور اپنے ہسبینڈ میں ساری خوشی ڈھونڈتی ہے, اور اگر اس کو ان ایریاز میں خوشی نہیں ملتی تو اس کو کہیں خوشی نہیں ملتی. یہ بات آپ تجربے سے دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا بھی, آس پاس لوگوں کو دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر عورت کو بچوں میں اور شوہر میں خوشی نہیں ملتی تو اس کو کہیں خوشی نہیں ملتی. اور یہی دو ایریاز ہیں اب جس میں عورت کو سٹرگل کرنا پڑے گا. اب اس کو اس خوشی کے لیے محنت کرنی پڑے گی, تکلیف اٹھانی پڑے گی, ورنہ یہ خوشی تو خدا نے اس کو دی تھی. اس کو ایک پرفیکٹ ہسبینڈ ملا تھا اور اس کو اطاعت کرنی تھی, اس کے تابع رہنا تھا, لیکن اب وہ ہسبینڈ بھی پرفیکٹ نہیں رہا. اب وہ ہسبینڈ کیا بن گیا ہے, ایک جابر حکمران. ایک ہسبینڈ اب کیا بن گیا ہے, جابر قسم کا حکمران بن گیا ہے. اب عورت اس میں محبت ڈھونڈتی ہے, وہ اس پر حکومت جتاتا ہے, کیونکہ دونوں پر اثر ہے نا لعنت کا, صرف عورت پر تو نہیں ہے. کیونکہ وہ جو ایک پرفیکٹ قسم کا رشتہ تھا, محبت کا رشتہ, اور اس محبت کے رشتے میں کیا تھا کہ عورت پرفیکٹلی سبمٹ کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کے آگے, اور ہسبینڈ پرفیکٹلی اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا. یہ گناہ سے پہلے کی بات.
لیکن اب عورت کیا کرے گی؟ اب وہ اپنے ہسبینڈ میں اور بچوں میں محبت ڈھونڈے گی، لیکن اس کو وہ محبت ملنے کے لیے بڑی مشکل برداشت کرنا پڑے گی۔ ساری عورتوں کو نہیں ملتی، اور شاید زیادہ تر عورتوں کو یہ محبت نہیں مل پاتی۔ وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرمانبردار ہوں، ہمارے کہے سنے میں ہوں، ہماری بات کو مانیں، جس طرح ہم ان سے کہیں ویسا کریں، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت گنہگار ہے تو مرد بھی گنہگار ہیں، تو جو انہوں نے پیدا کیے ہیں وہ بھی سارے چھوٹے چھوٹے گنہگار ہیں تو سارے ہی گنہگار۔ تو جہاں پر اتنے سارے گنہگار اکٹھے ہوں گے تو وہاں پر پرفیکٹ ماحول تو نہیں ہو سکتا۔ سو عورت بچوں میں خوشی ڈھونڈے گی، ایموشنلی اس کی خوشی ان بچوں کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن انہی بچوں کی وجہ سے اس کو دکھ اور تکلیف میں سے گزرنا پڑے گا۔ چاہے وہ بچہ فوت ہو جائے، بہت زیادہ دکھ میں سے گزرنا پڑے گا، نافرمان نکلے، دکھ میں سے گزرنا پڑے گا، ماں کی بات نہ مانے، جس طرح کہ آج کل بہت سارے بچے ہیں، تب اس کو دکھ میں سے گزرنا پڑے گا۔ اس بچے کی زندگی کے ایک ایک حصے کے ساتھ اس کی خوشی جڑی ہے، اور اس بچے کی حرکتوں کی وجہ سے اچھی بری جو بھی ہے، اس کی خوشی یا تو اس کو خوشی ملے گی یا اس کو دکھ ملے گا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی خوشی ایسوسیٹ کر دی گئی بچوں کے ساتھ، اور اس نے اپنی خوشی کس میں ڈھونڈی تھی؟ اپنی لذت کو پورا کرنے میں، اپنی تسکین کے لیے عورت نے خوشی ڈھونڈی تھی کہ جی میں یہ پھل کھا لوں گی تو یہ دکھنے میں بھی اچھا ہے، یہ عقل بخشنے کو بھی خوب ہے، آنکھوں کی خواہش، دل کی خواہش، زندگی کی شیخی۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور ہمیشہ کے لیے اس نے وہ دروازے بند کر لیے جس میں اس کو پرفیکٹ ماحول مل سکے۔ اب اس کو محبت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جس طرح مرد کو محنت کرنی پڑتی ہے نا کھانے پینے کے لیے، اب عورت کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اب اس کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ پرفیکٹلی اس کے تابع نہیں ہوں گے، ان کو تابع کرنا پڑے گا، اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی، تگ و دو کرنی پڑے گی، پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ بچے اس کو خوشی دیں گے یا دکھ دیں گے۔ سو پہلا ایریا جس میں عورت کو سزا ملی وہ اس کے بچوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لیکن کلام میں نئے عہد میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت اس درد کو، اس لعنت کو، اس کے اثر کو کم کر سکتی ہے یا ختم کسی حد تک کر سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیں تیموتھیوس کی کتاب، پہلا تیموتھیوس کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 11ویں سے 15ویں آیت لکھا ہے، عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے۔ یہ اگین اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ عورت کیونکہ تابع کی گئی ہے مرد کے، سو اس کو اپنے رول کو ریورس نہیں کرنا، اس کو یہ نہیں کرنا کہ نہیں اے بندہ جڑا ہے میرے حکم تے چلے گا۔ مرد کو لیڈر بنایا گیا ہے، مرد کو خدا نے یہ اتھارٹی دی ہے، سو یہ مرد کے پاس ہی رہنی چاہیے۔ عورت کیا کرے؟ مرد پر حکم نہ چلائے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، اور یہ سزا کے طور پر بھی ہے کہ وہ اب تابع رہے گی اور مرد اس پر حکم چلائے گا۔ ابھی ہم دوسرے نمبر پر اس کو دیکھتے ہیں، 15ویں آیت پر غور کریں، لکھا ہے لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرطے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں 15ویں آیت، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرطے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن عورتوں کے بچے ہیں وہ نجات پائیں گی اور جن کے بچے نہیں ہیں وہ نجات نہیں پائیں گی۔ یہ وہ نجات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی والی نجات نہیں ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے جس کے بچے پیدا ہو گئے اس کو کیا ضرورت ہے، وہ تو نجات پا گئی نا۔ یہ نجات کون سی ہے؟ یہ نجات اس لعنت سے نجات ہے، اس تکلیف سے نجات ہے، یا وہ جو ایموشنل تکلیف بچوں کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ جو لعنت کا اثر ہے، یہ اس سے نجات ہے۔ لیکن کیسے ہوگی؟ عورت کے بارے میں لکھا ہے یہ جو وہ ہے، یہ بشرطے کہ یہ وہ عورت ہے ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں۔ آسان الفاظ میں
جو عورتیں ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں گی اور اپنے بچوں کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق اور ان پوائنٹس کے مطابق کریں گی، وہ اس لعنت کے اثر سے کیا کریں گی؟ نجات پائیں گی۔ وہ اس ایموشنل ٹارچر سے جو کہ ان کو اولاد کی طرف سے ملتا ہے نجات پائیں گی۔ اور آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے بچوں کی پرورش ایمان سے، محبت سے، پاکیزگی سے، پرہیزگاری کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق کرتی ہیں، ان کو اپنے بچوں کی طرف سے دکھ نہیں ملتے، ان کو اپنے بچوں کی طرف سے دکھ نہیں ملتا۔ اور اس کے اگینسٹ وہ عورتیں جو کہ کلام کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتی، وہ بہت زیادہ ایموشنلی دکھ پاتی ہیں۔ لعنت کا اثر ہر جگہ پر ایک جیسا نہیں ہے، یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جو عورتیں کلام کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتی، وہ اس لعنت کے اثر کے تحت رہتی ہیں اور بہت دکھ اٹھاتی ہیں۔ بہت زیادہ آپ دکھ دیکھیں گے جن کے بچے نشے کرتے ہیں اور کسی کی بات میں نہیں ہے، کہے سنے میں نہیں ہے اور بہت زیادہ خرابی کا شکار ہے۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے ماں باپ بھی توبہ یافتہ نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش ویسی نہیں کی ہوتی۔ سو عورت کے پاس ایک آپشن موجود ہے۔ وہ آپشن کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایمان محبت کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق تربیت کرے تو وہ اس لعنت کے اثر سے نجات پا سکتی ہے، اور اس کو خدا وہ خوشی اور اطمینان دے گا جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ اس ایریے سے نجات پائے گی، سزا کے پہلے ایریے سے اس لعنت کے اثر سے نجات پائے گی۔ سزا کے دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ تھا جو کہ اولاد کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا حصہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی۔ دو ایریاز میں سزا ملی نا، پہلی تو ہم نے ڈسکس کر لی، اور دوسرا ایریا کیا ہے؟ تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ اب یہ جو رغبت لفظ ہے یہ عربی روٹ ہے اس لفظ کی، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو جسمانی خواہش، اکثر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ شاید جسمانی طور پر عورت اٹریکٹ ہوگی اور مرد اس پر حکومت کرے گا، تو یہ کوئی تال میل بھی نہیں کھاتا یہ والی جو ٹرانسلیشن ہے کہ عورت جسمانی طور پر اٹریکٹ ہو رہی ہے اور مرد اس پر حکومت کر رہا ہے۔ اور اگر خدا نے ان کو کہا تھا زمین کو بھرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خواہش تو پہلے سے موجود ہے اور یہ خدا نے ایک برکت کے طور پر ان کو دی تھی۔ لیکن یہاں پر جو رغبت ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اتھارٹی، مطلب کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش، یعنی عورت مرد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن رزلٹ کیا ہوگا؟ پھر بھی مرد اس پر حکمرانی کرے گا، کیونکہ عورت اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ عورت اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہے گی اپنے اسی شوہر سے، لیکن اس کو خواہشات کی تکمیل نہیں مل پائے گی، کیونکہ اب اس کا شوہر اس طرح سے محبت اس سے نہیں کرتا۔ یہ لعنت کا اثر ہے۔ آپ گھر گھر میں جو لڑائیاں جھگڑے دیکھتے ہیں، اور آج کل تو خیر ریشو بہت زیادہ ہے لڑائیوں کی، طلاقوں کی، اور لوگوں کی بنتی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ مینوں ماردا ہے، اور عورت کہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ دی زبان نہیں روک دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کی زبان اور مرد کا ہاتھ یہ نہیں رکتے جلدی۔ وہ عورت اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری بات مانی جائے، مجھے اہمیت دی جائے، میری بھی سنی جائے، مجھے سمجھا جائے، لیکن اب اس کا جو شوہر ہے وہ اس طرح سے محبت کرنے والا رہا ہی نہیں۔ اگر عورت پر گناہ کا اثر ہے تو مرد پر نہیں ہے کیا؟ اب وہ ایک جابر حکمران بن چکا ہے۔ یہ جو آدم پہلے پرفیکٹ محبت کرتا تھا وہ پرفیکٹ محبت نہیں کرتا، اب وہ ایک جابر قسم کا حکمران ہے۔ سو عورت کچھ کرے گی تو وہ اور زیادہ اپنے آپ کو اس پر حکمران ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی انا اس سے متاثر ہوگی، اس کو لگے گا کہ پتہ نہیں میری جناب اس سے انا پہ کوئی آنچ آنے لگی ہے، میں انہوں چپ کرا دیاں گا، میں انہوں گل نہیں کرن دینی۔ اور دیکھیں کہ بہت سارے مرد وہ صرف اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے عورت پر ظلم کرتے ہیں۔
کہ مجھے اس نے بات کیسے کی, اس کی جرت کیسے ہوئی. یہ پہلے ایسے نہیں تھا, یہ لعنت کے بعد کا اثر ہے. اور لعنت کے بعد آپ دیکھیں کہ اتنے ہزار سال گزر چکے ہیں, سو یہ کرپشن نسل در نسل در نسل چلتی آ رہی ہے اور یہ بڑھے گی. پہلے شاید یہ کم تھی, اب یہ زیادہ ہے. اور مرد کیا کرتا ہے, وہ اپنی حکمرانی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور کیونکہ وہ طاقتور ہے تو وہ ہاتھ کا بھی استعمال کرتا ہے, وہ عورت کو مارتا بھی ہے. عورت چونکہ کمزور ہے اس لیے وہ مار کھاتی ہے, لیکن بول تو سکتی ہے, وہ مار بھی کھاتی ہے, بولتی بھی ہے, چپ نہیں کرتی. اب عورت کنٹرول چاہتی ہے, اس کے دل میں ہوتا ہے, اس کنٹرول کے دونوں مطلب ہیں, یعنی وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ مرد میرے کہے سنے میں ہو, وہ میری بات کو قبول کرے, میری بات کو سنے, میری بات کو مانے, میری خواہشات کی تکمیل کرے. اور وہ یہ کنٹرول بھی چاہتی ہے کہ جیسا میں چاہتی ہوں ویسے چلے. یہ کوئی نئی خواہش نہیں ہے, بلکہ اس کی کیا خواہش ہے کہ جیسے میں چاہتی ہوں یہ ویسے چلے. اور آپ اپنے ارد گرد بہت ساری عورتیں ایسے دیکھتے ہوں گے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ساڈا بندہ ساڈی مرضی کے مطابق چلے, ادھر ادھر نہ ہوئے. اور بہت سارے لوگ آدم کی طرح مان لیتے ہیں اس بات کو. جس طرح آدم نے چپ کر کے عورت کی بات مان لی تھی, اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگ مان لیتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, بعض اوقات وہ عورت کی بات مان کر خدا کے کلام کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں یا کر بیٹھتے ہیں. سو عورت کی جو دنیا ہے, جو خدا نے اس کو دنیا دی, اس کا جو سفیر ہے, جو اس کا علاقہ سمجھ لیں, وہ اس کی اولاد ہے اور وہ اس کا ہسبینڈ ہے. دو چیزیں اس کو دی گئی. سو اولاد میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی اس کو دکھ ملا, اور جو اب بندہ ہے جو کہ شاید پہلے, بلکہ ڈیفینیٹلی لعنت سے پہلے آدم اس کی ہر بات مانتا ہوگا, اس سے پرفیکٹ محبت کرتا تھا, لیکن اب وہ اس سے پرفیکٹ محبت نہیں کرتا, اب وہ اس پر حکمران بن کر بیٹھا ہے. یہ لعنت کے اثر کی وجہ سے ہے. اور عورت, لکھا ہے, دوبارہ سے آیت پڑھتا ہوں, اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. یعنی عورت اب اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, اپنی اس تسکین کو پورا کرنے کے لیے, خوشی کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرے گی, اولاد کے لیے بھی اور بندے کے لیے بھی, کہ مجھے یہ خوشی ملے. لیکن یہ پرفیکٹ قسم کی خوشی وہ اس لعنت کی وجہ سے کھو بیٹھی ہے. اب وہ مختلف قسم کے دھیان لگانا شروع کر دے, مطلب کہیں کہے کہ جی نہیں میری خوشی تو میرے کیریئر میں ہے, میں تو مرد کو سمجھتی کچھ نہیں. کچھ لوگ شادی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی یہ سزاب تو ویسے ہی چنگے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کسی بھی طرح سے ان کو خوشی وہ نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ جو کلام میں خدا نے خوشی رکھی تھی یہ اس لعنت کے اثر کی وجہ سے خراب ہوئی. اس کا بھی ریورسل ہے, اس سے بھی وہ نجات پا سکتی ہے. ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سو یہ جو رغبت لفظ ہے اس کا مطلب ہے کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں, پہلا پطرس کا خط, اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت. یہاں پر ہم بنیادی طور پر کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ عورت نے اپنے شوہر کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا تھا. حوا نے اپنی آدم کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا تھا. اگر اس نے کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی ابلیس کی بات کو نہ مانتی, بلکہ کہتی کہ میرا مرد فیصلہ کرے گا, وہ تم سے بات کرے گا, یا تم اس وقت بات کرنا جب وہ یہاں پر ہو. لیکن اس نے خود سے فیصلہ کیا, اس نے کسی کی بات نہیں سنی. 3 باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے, اے بیویو تم بھی اپنے شوہر کے تابع رہو, اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائیں, اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو, یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا, بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے, کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. اور اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں. چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی, تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں. یہاں پر عورت کو بھی ایک سلوشن دیا گیا ہے. جس طرح پہلی سزا کے لیے ایک سلوشن تھا, یہ دوسری سزا کے لیے بھی ایک سلوشن ہے کہ اگر عورت اپنے ہسبینڈ کی
ताबे फरमानी करती है, उसके हुक्म में रहती है, उसकी ताबेदार रहती है, तो वो इस लानत के असर से छूट सकती है। अब बहुत सारी वैसे औरतें इस बात में शिकायत करती हैं कि, और जब आप औरत की बात सुनेंगे तो वैसे लगेगा कि वही सही है, वो कहती हैं कि जी असी बड़ियां चंगियां वां तो साडा बंदा नहीं चंगा। एटलीस्ट मुझे वैसे जितनी कॉलें आती हैं ना इस सिलसिले में, मुझे लगता है कि ये बंदा दुनिया का सबसे बुरा बंदा है, और ये जो बहन बात कर रही है ये सबसे अच्छी बहन है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात तो कोई बताती नहीं कि मैं क्या करती हूं। बहरहाल औरत को क्या कहा गया है कि वो अपने मर्द के ताबे रहे। मर्द के क्या रहे? ताबे रहे, यानी जिस अथॉरिटी को उसने तस्लीम नहीं किया था दोबारा से उसी प्लान पर वापस आए, क्योंकि खुदा ने इसको इसी तरह से डिजाइन किया है। उसका खुदा का डिजाइन ही ऐसा है कि औरत मर्द के ताबे रहेगी। सो अगर वो इस डिजाइन से बाहर गई है तो वो वापस उसी फैमिली के डिजाइन में आए और अपने मर्द के ताबे रहे। और अगर उसका शौहर अच्छा नहीं है, तो क्या इसके लिए हल लिखा है? बाज अगर उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं। यानी अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है, आप अच्छी हैं, आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है, वो नेक नहीं है, वो शराब पीता है, वो लड़ता है, वो ये करता है, दुनिया की सारी बुराइयां उसमें पाई जाती हैं, तो आपको फिर भी हुक्म दिया गया है कि आप ताबे रहे और अपने पाकीज़ा चाल चलन से उसको बदलने की कोशिश करें। और ये वादा किसका है? ये खुदा के कलाम का वादा है, ये किसी और का वादा नहीं है, ये खुदा के कलाम का वादा है। और कलाम इस चीज का सलूशन दे रहा है कि अगर आपका चाल चलन पाकीज़ा होगा, अगर आप खुदा के कलाम की मर्जी के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगी, एक रास्तबाज जिंदगी गुजारेंगी। और कभी भी कोई शौहर, मैंने वैसे नहीं देखा, जो कि अपनी बीवी को रास्तबाज जिंदगी गुजारने के लिए मना करता हो कि तू चंगी ना बन। इस तरह का कोई बंदा नहीं होता, तू चंगी ना बनया कर मेरे नाल। सारे हस्बैंड चाहते हैं कि मेरी बीवी जो है वो बहुत अच्छी हो, जिस तरह बीवियां चाहती हैं कि उनका हस्बैंड बहुत अच्छा हो। सो आप अपने पाकीज़ा चाल चलन से, मसीह की मोहब्बत से उसको बगैर कहे भी कन्वर्ट कर सकती हैं, अपने उस ईमान के साथ शामिल कर सकती हैं। और ये खुदा का कलाम वादा करता है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और होता है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी रास्तबाज जिंदगी को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने तर्ज अमल को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना रवैया हमेशा ठीक रखा, तो कुछ अरसे बाद ही उनका हस्बैंड उनके साथ ठीक हो गया। और अगर किसी औरत को ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूं और मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रही हूं और बड़े अच्छे अरसे से मैं एक बड़ी रास्तबाज जिंदगी गुजार रही हूं, लेकिन फिर भी मेरा बंदा चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि उस औरत की असेसमेंट अपने बारे में ठीक नहीं, असेसमेंट अपने बारे में ठीक नहीं है। उसको लगता है कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये दूसरे वैसे लोग बताते हैं कि कौन किन्ना की चंगा है, या हो सकता है सास ही बता दे कि किन्नी की चंगी। अक्सर ये खराबी हम में पाई जाती है। ये बेसिकली खराबी की वजह क्या है? वजह आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं। इस खराबी की वजह वो लानत है जो कि की गई उस वक्त, वो सजा है जो कि मिली। और उस सजा की वजह क्या थी कि औरत ने अपनी हदूद से बाहर निकलने के लिए अपने तस्कीन को पूरा करने की कोशिश की। ना मर्द की अथॉरिटी को कुछ समझा, ना खुदा के कलाम को कुछ समझा। खुदा का कलाम कहता था कि ना खाना हो, उसने कोई परवाह नहीं की। और मर्द को इख्तियार दिया गया था कि तू उसकी बात मानना, उसने उसकी भी कोई परवाह नहीं की। सो इन दोनों एरियाज में औरत को सजा मिली, लेकिन कलाम ने एक उम्मीद भी दिलाई कि वो औलाद के ताल्लुक से भी और शौहर के ताल्लुक से भी इन दोनों एरिया से निजात पा सकती है, उसकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करे, परहेजगारी की जिंदगी गुजारे, और इससे दोनों काम हो जाएंगे। उसके बच्चे भी, उसके बच्चों से मिलने वाला दुख भी उसको नहीं मिलेगा, और उसके हस्बैंड से मिलने वाला दुख भी उसको नहीं मिलेगा। सबसे बढ़कर ये कि खुदा उससे खुश होगा, खुदा उससे खुश होगा। सो ये हमें इसके लिए हल दिया गया। आइए मर्द की सजा पर बात करते हैं। 17वीं आयत में लिखा है, और आदम से उसने कहा
چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے اونٹ کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اب اگر عورت کی دنیا اس کا گھر ہے تو مرد کی دنیا کیا ہے؟ مرد کی دنیا اس کے کام کی جگہ ہے، اس کی ورک پلیس ہے، کیونکہ اس وقت تھی ہی کھیتی باڑی۔ اور آپ دیکھیں کہ عورت کا زیادہ تر وقت کہاں پر گزرتا ہے؟ عورت کا زیادہ تر وقت گھر پر گزرتا ہے، بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اس کی دنیا ہی وہی ہے۔ اور مرد کا زیادہ تر وقت کہاں گزرتا ہے؟ گھر سے باہر، کام کی جگہ پہ۔ اور اس کو گھر سے باہر کیوں نکلنا پڑتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ کمائے گا نہیں، گھر میں کچھ آئے گا نہیں، تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ وہ آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ سو مرد کو، عورت کو اس کے علاقے میں سزا ملی، مرد کو اس کے علاقے میں، اس کی دنیا میں سزا ملی، مرد کو اس کے کام کی جگہ پر سزا ملی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو سزا ملی ہے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیونکہ اب تو بہت سارے لوگ کھیتی باڑی نہیں کرتے، لیکن کام کے جگہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد اب کام کرے گا، اس کو زندہ رہنے کے لیے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس کو کام 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 اور کام کرنا پڑے گا، ہر وقت کام کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے کبھی کوئی ایسا مرد دیکھا ہے جس کو کوئی کام نہ کرنا پڑتا ہو؟ اگر وہ نہیں کام کرتا تو اس کی جگہ کسی اور نے کام کیا ہے۔ اگر کوئی بچہ ایسا دیکھتے ہیں جو کہ چپ بس کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس کی جگہ کسی اور مرد نے کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر آپ پینشن لے رہے ہیں اور آپ اب کوئی کام نہیں کر رہے تو آپ نے اس کے لیے ساری عمر کام کیا ہے، اور اب بہت سارے اور لوگ کام کر رہے ہیں جس سے اکانومی کا سسٹم چل رہا ہے، اور اب ان کے کام کی وجہ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، یا آپ کے ماں باپ نے کام کیا اور آپ کچھ عرصہ اس پہ عیاشی کر سکتے ہیں، یا کسی اور نے کام کیا اور آپ اب اس پر عیاشی کر رہے ہیں، لیکن کام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی ایکسیپشنل کیسز ہیں، عام طور پر ہر مرد کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر عورت کو یہ سارا کچھ پسند نہیں ہے کہ وہ بچوں سے بھی دکھ اٹھائے اور بندے کی طرف سے بھی دکھ اٹھائے، تو بندے کو کام کرنا پسند ہے کیا؟ بندے نے بالکل نہیں پسند۔ جتنا عورت کو وہ ایریاز میں تکلیف ہوتی ہے، بندے کو اتنی ہی تکلیف کام میں ہوتی ہے۔ کتنا ایموشنلی بندہ تکلیف اٹھاتا ہے اس بات سے جب وہ اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا۔ آپ اکثر خودکشیوں کے کیس دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے خاندان کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا، وہ اتنے پیسے نہیں کما پا رہا، اور اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، اس نے قرض دینے ہیں، اس کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی، اور بالآخر ہار کر اپنی زندگی ہی کو ختم کر دیتا ہے۔ سو وہ کام 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 ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، کیونکہ کام نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ کام نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اور میرا ویسے خیال ہے کہ 95% سے زیادہ، لیکن شاید یہ پرسنٹیج اس سے زیادہ ہو، مرد وہ کام کرتے ہیں جو کرنا انہیں پسند نہیں ہوتا۔ یعنی وہ مرد زیادہ تر مرد ایسی نوکریاں کرتے ہیں جو انہیں پسند نہیں ہیں۔ کوئی اکا دکا ہی بندہ ہوگا آپ کو ملتا ہوگا کہ جو کام کرتا اور وہ کہے کہ جی ہاں میں بڑا خوش ہوں جناب اس کام سے۔ اگر اس کو موقع ملے کہ وہ کام نہ کرے پھر بھی اس کا گزارا ہو سکے تو زیادہ تر مرد اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ وہ کہتے ہیں یار کی سویر دے نکلو شام نو گھر آئی دا پھر جا کے کتے روٹی پوری ہوندی ہے، دے خرچے او دے خرچے او دے خرچے۔ اوپر سے مرد نے ایک اپنا بجٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اب اس مہینے تو چلو کچھ سکون ہے، اور پھر جو اس کی ساتھی بیوی ہے وہ کوئی نہ کوئی خرچہ نکال کے بتا دیتی ہے کہ اے بھی کرنا ہے، اے بھی کرنا ہے، تو اے بھی کرنا ہے، تو فلانے دا ویاہ بھی آ گیا تو وہ ذہن چ بھی نہیں ہوندا ویاہ دا، تو وہ ویاہ نہیں سوچتا، وہ صرف یہ سوچتا ہے وہ سلامی دینی۔ یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے، اور یہ یہاں پہ نہیں، یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی پایا جاتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں بھی لوگ بڑے پھنسے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہم سے کم، لیکن پیسوں کے مسئلے ان کو بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ جو ہمارے باہر جاتے ہیں نا وہ تو خیر شو مارتے رہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایسے وہاں پہ ایسے، لیکن وہاں پہ بھی پیسوں کے بڑے مسئلے ہیں۔ اگر یو ایس، یورپ وغیرہ میں، کینیڈا وغیرہ میں
آپ ایک ہفتہ نوکری پہ نہ جائیں نا تو آپ اپنے بل بھی نہیں دے سکتے. یعنی مارٹگیجز کی، کارز کی جو لیز ہے، جو آپ نے مارٹگیج گھر کا دینا ہے، ہر چیز تو آپ نے ادھار لی ہوئی، کرائے پہ لی، ادھار ہے یا لیز پہ ہے، تو اس کی قسطیں آپ نے دینی ہیں. تو اگر آپ کام نہیں کریں گے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم ایک دن بھی افورڈ نہیں کر سکتے کام پہ نہ جانا. کام پہ نہیں جائیں گے تو پورا کیسے کریں گے؟ یہ جو اتنی ہم لائف سٹائل یہاں پہ چیزیں خرید کے لا رہے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. کام کریں گے تب کھا پائیں گے. سو عورت کو اس کے علاقے میں سزا ملی اور مرد کو اس کے علاقے میں سزا ملتی ہے. اچھا، یہاں پر اگر آپ ایک بات نوٹ کریں تو لکھا ہے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی. زمین یعنی جو لعنت ہے یہ ڈائریکٹلی مرد یا عورت پر نہیں کی گئی. لعنت ڈائریکٹلی مرد اور عورت پر نہیں ہے، لیکن اس لعنت کے اثرات ان دونوں پر ہیں. اس لعنت کے اثرات جو ہیں وہ ان دونوں پر ہیں. اور جب آدم عدن میں تھا تو اس کے لیے ایک بہترین ماحول تھا، کوئی جڑی بوٹیاں نہیں تھیں. اب کیونکہ زمین پر لعنت کی گئی ہے، مرد کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب کام کرنا پڑے گا. مرد کو کیا کرنا پڑے گا؟ کام کرنا پڑے گا، پھر جا کے روٹی پوری ہوگی. آدم انگو نہیں کہ سارا کچھ لب گئے ہوتے. اور لیکن آگے سے اب ریزسٹنس بھی ہے. جس طرح عورت ہے نا، تو عورت خوشی ڈھونڈنے گئی تھی تو خوشی کھو بیٹھی. اب وہ اپنے بندے میں خوشی ڈھونڈتی ہے، اولاد میں خوشی ڈھونڈتی ہے، لیکن اس طرح کی خوشی اس کو ملتی نہیں، کیونکہ آگے سے ریزسٹنس ہے گناہ کی وجہ سے. مرد اس کے کہے سنے میں نہیں ہے اور بچے بھی کہے سنے میں نہیں ہیں. اسی طرح مرد کیا کرے گا؟ اب کام تو کرے گا، اور کام کرنے کے لیے وہ زمین کو جوتے گا، لیکن اب زمین بھی اس کی بات نہیں سنے گی. اب زمین بھی اس کی بات نہیں سنے گی. ایسا نہیں ہے کہ زمین تو بے جان ہے جناب، اور مرد جو بھی زمین کے ساتھ کرے وہ اس کے لیے پورا ہوگا. ایسا نہیں ہے. پہلے بہترین پرفیکٹ ماحول تھا، لیکن اب وہ کوئی فصل بوتا ہے تو بارش نہیں ہوگی. بارش کی وجہ سے، بارش کے ہونے اور نہ ہونے دونوں کی وجہ سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے. جڑی بوٹیوں کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے. وہ کوئی کاشتکاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کارآمد نہیں ہوتی. وہ جاب پلیس پر ڈھونڈتا پھرتا ہے، محنت کرتا ہے، بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب اس کو آگے سے ویسا رسپانس نہیں ملتا. اس کو آگے سے ویسا رسپانس نہیں ملتا. زمین سے بھی نہیں ملتا، ورک پلیس سے بھی نہیں ملتا، کہیں بھی اس کی زندگی آسان نہیں ہے. ایک تو تھا نا کہ اب یہ کام کرے گا، لیکن جہاں پر کام کرے گا وہاں سے بھی اس کی زندگی اس کو آسان نہیں ملے گی، اور اس کو آگے سے ریزسٹنس ملے گی. اس کے لیے مشکل ہوگا، فصل حاصل کرنا بھی مشکل ہوگا، پیسے کمانا بھی مشکل ہوگا، ان حالات کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوگا. وہ اپنے باس کی ڈانٹ بھی سنے گا، وہ جھڑکیاں بھی سنے گا، کیونکہ اب اس کے مطابق ماحول نہیں ہے. یہ ماحول اب سارا لعنت زدہ ہو چکا ہے، اس پر سزا ہے. اب اس کے مطابق چیزیں نہیں چلیں گی کہ وہ زمین میں جناب جو بھی ڈال دے وہ نکل آئے گا. زمین بھی پورا نہیں دے گی، اور ورک پلیس پر بھی اس کو اس کے مطابق چیزیں نہیں ملیں گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی جاب پلیس سے خوش نہیں ہوتے. یا تو اپنے باس سے خوش نہیں ہوتے، یا اس ماحول سے خوش نہیں ہوتے، یا ملنے والے بینیفٹس سے خوش نہیں ہوتے، یا کمپنی سے خوش نہیں ہوتے، لیکن خوش نہیں ہوتے. ان شارٹ وہ خوش نہیں ہوتے. جو بھی بندہ آپ کو ملے گا نا، جو کہیں بھی کام کرتا ہے، اور اس سے آپ پوچھیں کہ یار کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جو جاب تم کر رہے ہو ایک پرفیکٹ جاب ہے اور اس میں تمہیں ہر چیز ملتی؟ وہ کہے گا نہیں، یہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. یار میرا باس تو میرا باس ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ سب تو پہلے تبدیل ہونا چاہیے. تو جو لوگ، اب آپ اس سچویشن کو نہیں جانتے، یہ مرد جانتے ہیں کہ جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں وہ اپنے باسز سے کتنے اکثر ان میں سے تنگ ہوتے ہیں، یا باس سے تنگ ہوتے ہیں، یا ماحول سے تنگ ہوتے ہیں، یا کمپنی سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جاب کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ کام کرنا ہے، ورنہ ان کے خاندان کا پیٹ گزارا نہیں ہو سکتا. اب اس میں بھی خدا نے ایک برکت رکھی. اس میں خدا نے یہ برکت رکھی کہ نیا عہد، غور سے سنیے گا، نیا عہد کام کی اہمیت کو بار بار اجاگر کرتا ہے کہ آپ کو کام کرنا چاہیے، آپ کو کام کرنا چاہیے. یہ ایک گنہگار کو خدا کی طرف سے بخشش ملی ہے کہ وہ کام کر کے اپنا گزارا
कर ले। काम खुदा की तरफ से क्या है? एक बख्शिश है। काम खुदा की तरफ से क्या है? एक बख्शिश है। सो अगर वो खुदा की मर्जी के मुताबिक जो भी काम करता है, वो कोई हेयर ड्रेसर है या कोई ऑफिस की जॉब करता है या कहीं और कहीं माली है, कुछ भी वो काम करता है, अगर या कोई कारोबार करता है या खेती बाड़ी करता है, कुछ भी वो काम करता है, अगर वो दिल से करेगा, अगर वो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने मालिकों के ताबे रहते हुए करेगा, तो उसकी जिंदगी में भी ये जो खुशी नहीं है, खुदा इसके असर को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। खुदा इसके असर को कम करेगा और वो उस काम को जिसे वो एक बहुत बोझ समझता है, बोझ नहीं समझेगा, बल्कि दिल की खुशी से उसको कर पाएगा। दिल की खुशी से कर पाएगा अगर वो उसे खुदा की खातिर जानकर करता है। लिखा है कलाम में, जो भी करते हो ये जानकर करो कि खुदामंद के लिए करते हो। आइए मेरे साथ एक हवाला देखें। वाइज की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। लिखा है, काम करने वाले को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है? मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहें, कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहें। ये दुख किसकी तरफ से मिला है? खुदा की तरफ से, और ये गुनाह का असर है। वाइज की किताब, उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, कोई अकेला है और उसके साथ कोई दूसरा नहीं, उसके ना बेटा है ना भाई, तो भी उसकी सारी मेहनत की इंतहा नहीं और उसकी आंख दौलत से सैर नहीं होती। वो कहता है, मैं किसके लिए मेहनत करता हूं और अपनी जान को ऐश से महरूम रखता हूं। ये भी बुतलान है। हां ये सख्त दुख है। हां ये सख्त दुख है। 3 बाब उसकी 13वीं आयत देखें। 3 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, ये भी कि हर इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए, ये भी खुदा की बख्शिश है। ये भी खुदा की बख्शिश है। जिस तरह हमने देखा कि खुदा की तरफ से तोहफा है कि इंसान काम कर सकता है। 5वें बाब की 19वीं आयत देखें। नीज हर एक आदमी जिसे खुदा ने मालो असबाब बख्शा और उसे तौफीक दी कि उसमें से खाए और अपना बखरा ले और अपनी मेहनत से शादमान रहे, ये तो खुदा की बख्शिश है। यानी एक गुनहगार इंसान को खुदा ने ये बख्शिश दे रखी है कि वो काम करे। वो क्या करे? काम करे। देखिए, ये सजा तो मिली, काम तो करना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो गुजारा है नहीं। और अगर आप इस खुदा की बख्शिश को एंजॉय करते हुए उस तरीके से काम करते हैं जैसे वो चाहता है, तो आप इस लानत के असर से भी बाहर आ सकते हैं। मेरे साथ एक और हवाला देखें। तीमुथियुस का पहला खत, उसका 6 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। लिखा है, जितने नौकर जुए के नीचे हैं अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक जाने, ताकि खुदा का नाम और तालीम बदनाम ना हो। और जिनके मालिक ईमानदार हैं वो उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जाने, बल्कि इसलिए ज्यादातर उनकी खिदमत करें कि फायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज हैं। यहां पर एक बड़ी जबरदस्त बात है और उस पर आप गौर करें, ताकि खुदा का नाम और तालीम बदनाम ना हो। आप खुद को मसीही कहते हैं, हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, और काम के लिए हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। काम के लिए हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो इससे क्या होगा? खुदा का नाम और तालीम बदनाम होगी। जो कोई हमें अच्छा काम करते हुए देखेगा, मेहनत से काम करते हुए देखेगा, काम तो हमने देखा कि वो करना ही करना है, उसके बगैर तो गुजारा है नहीं। हम में से हर कोई काम करेगा, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बिजनेस कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको काम तो करना ही है। और जब काम करना ही है तो इस तरीके से किया जाए कि खुदा का नाम और तालीम बदनाम
ना हो, इस तरीके से काम किया जाए। जब आप अपनी जॉब प्लेस पर काम करते हैं तो दूसरे देखने वाले खुदा के नाम की गवाही दें कि ये मसीही है और ये बहुत अच्छा काम करता है, ये मसीही है और इसके काम में कोई खराबी नहीं है। और अगर आप मसीही हैं और आपके काम में खराबी पाई जाती है, आप कुड़ते हैं, काम ठीक नहीं करते, आपका रवैया ठीक नहीं है, तो वो क्या कहेंगे कि ये एक मसीही है और ये अच्छा काम नहीं करता। सो इससे बदनामी किसकी होती है? खुदा के नाम और उसकी तालीम की। सो कलाम हमें क्या सिखाता? आप और भी बहुत सारे हवाले काम के ताल्लुक से देख सकते हैं कि जिस सिचुएशन में हमें रखा गया है, कुड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं है, आपका वर्क प्लेस अच्छा नहीं है, तो ईमानदारी से उस जगह पर काम करते रहें। खुदा आपको उस सिचुएशन से निकाल लेना और एक बेहतर सिचुएशन में ले जाना जानता है। अगर आपकी जॉब प्लेस अच्छी नहीं है, वो आपकी जॉब प्लेस को तब्दील कर देगा। अगर आपका बॉस अच्छा नहीं है, तो वो आपको एक अच्छा बॉस दे देगा या आपको उस बॉस के नीचे से निकाल लेगा। अगर वो माहौल ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है जहां आप काम करते हैं, वो इलाका ठीक नहीं है, तो खुदा उस इलाके से, उस कंपनी से, उस माहौल को आपको निकाल लेना जानता है। लेकिन आपने क्या करना है? हर काम इस तरह से करना है कि आप खुदावंद के लिए उसे कर रहे हैं। सो मर्द अगर काम करता है, दिल लगा के काम करता है, खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करता है और इस तरह से काम करता है कि खुदा का नाम और तालीम बदनाम ना हो, तो वो भी इस उकताने से बाहर आ सकता है, इस उकताहट से, इस तकलीफ से, इस दर्द से बाहर आ सकता है जो कि काम करने की वजह से उसको होता है। या वो जिंदगी में हमेशा तंग रहता है क्योंकि काम काम काम, फिर काम फिर काम फिर काम, और इस काम से कभी बाहर आ ही नहीं पाता। सो वो इस सारी तकलीफ से बाहर आ सकता है। उसको काम करने में भी खुशी महसूस होगी क्योंकि अब उसका मकसद चेंज हो गया। अब वो किस मकसद के लिए काम कर रहा है? पेट तो पालना है ही है बच्चों का, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि मसीह का नाम और उसकी तालीम बदनाम ना हो। जब वो ये बात जहन में रख के काम करेगा तो खुदा की तरफ से उसको बरकत मिलेगी, खुदा की तरफ से उसको बरकत मिलेगी, उसके काम में बरकत मिलेगी। और अगर आपको भी लगता है कि बस हर चीज बुतलान है, यानी उसका कोई फायदा नहीं, बुतलान का मतलब है यूजलेस। वाइज की किताब में अक्सर आप लफ्ज पढ़ते हैं ना, बुतलान है, काफी जगहों पे लिखा है, तो इसका मतलब है यूजलेस, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसका फायदा तब होगा, काम करने का फायदा तब होगा जब आप खुदावंद के लिए ये जानकर काम करेंगे कि मैं जो कर रहा हूं मैं खुदावंद के लिए कर रहा हूं और खुदावंद की तरफ से मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं काम करूं, मैं काम करूं। सो हमने थोड़ा सा डिटेल से इसलिए इन दोनों वाक्यात को देखा क्योंकि इसमें हमारे लिए प्रैक्टिकल सबक भी मौजूद है। और पैदाइश की किताब के जो शुरू वाले चैप्टर्स हैं, हमने कहा था कि हम थोड़ा सा डिटेल से इन पर गौर करेंगे ताकि हम एक सिचुएशन को समझ सके और उन इब्तदाई बातों को जान सकें कि अगर दुनिया आज इस हालत पर खड़ी है, इस नहज पर खड़ी है और बहुत सारी ये मुसीबत देखते हैं, परेशानी देखते हैं, तो इसकी बेसिकली वजह क्या थी, क्या ऐसा शुरू में हुआ था जो आज तक चलता आ रहा है और आज तक दुनिया उसी में मुब्तला है। सो इन चीजों को समझने के लिए हम थोड़ा इस पर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। सो औरत को दो एरियाज में तकलीफ मिली, सजा मिली, औलाद के ताल्लुक से और शौहर के ताल्लुक से, और उसको दोनों का हल दिया गया कि अगर वो अपने बच्चों की परवरिश खुदा की मर्जी के मुताबिक करेगी तो वो औलाद की तरफ से मिलने वाले दुख से रिहाई पाएगी, और अगर वो शौहर के ताबे रहे, परहेजगारी की जिंदगी गुजारे, तो उसका शौहर भी खुदा के कलाम के मुताबिक तौबा कर लेगा। और औरतें अगर दुआ करेंगी तो जरूर ऐसा हो सकता है, वो इस एरिया में भी बरकत पाएगी, लेकिन ताबे रहने से। इसी तरह मर्द को काम करने की सजा मिली, क्या वो काम करेगा, खून बहाएगा, पसीना बहाएगा, खून पसीना एक करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, और मर्द ऐसा ही कर रहे हैं। औरतों पर जो सजा है वो आज आप असर देख सकते हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है, आज भी वही असर है। और जो मर्दों को काम करने की सजा मिली है कि अब वो मेहनत करेगा, क्यों? क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी को नाचीज जाना था, उसने अपनी अथॉरिटी को नाचीज जाना था। औरत को मर्द के ताबे किया गया तो वो ने कोई गल नहीं सोची कि नहीं मैं हुक्मराना तो मैं भी को अपनी अकल का इस्तेमाल कर लूं। उसने क्या किया? जानबूझकर
دھوکہ نہیں کھایا بلکہ جان بوجھ کر اس نے اپنی اتھارٹی کو ناچیز جانا اور اپنی بیوی کی بات مانی اور خدا کی بات نہیں مانی، کیونکہ آدم کے پاس فیصلہ تھا کہ جو بیوی کہہ رہی ہے وہ کر لوں یا جو خدا نے کہا تھا وہ کر لوں. سو اس نے کیا کیا؟ جو اس کی بیوی نے اسے کہا تھا. سو اسے سزا ملی کہ اب یہی زمین جو کہ تیرے لیے تھی کہ تو اس پر بادشاہ ہو، زمین اسی لیے آدم کو دی گئی تھی نا کہ آدم اب کیا ہوگا؟ اس ساری کائنات کا بادشاہ ہوگا. سو جس مٹی کا اس کو بادشاہ بنایا گیا تھا اب وہ اسی مٹی کے زیر اثر آ گیا، اسی مٹی کے ساتھ سارا دن اب وہ محنت کرے گا اور کبھی اس کو اس مٹی سے کچھ ملے گا، کبھی اس کو اس مٹی سے کچھ نہیں ملے گا. اب وہ مٹی بھی اس کے تابع نہیں رہی، اب وہ عورت بھی اس کے تابع اس طرح سے نہیں ہے. کلام کا ڈیزائن یہی ہے، لیکن عورت اس لیے تابع نہیں کیونکہ گناہ کا اثر ہے، اور اس کو تابع کرنے کے لیے اب وہ کیا کرتا ہے؟ محبت کی بجائے جابرانہ قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے اور عورت پر ظلم کرتا ہے. سو یہ سارے گناہ کے اثرات ہیں. اس کا حل ایک ہی ہے کہ پورا خاندان دونوں خدا کے حضور میں جھک جائیں، توبہ کریں، اپنی اپنی زندگیوں کو خدا کے سپرد کریں. تو لعنت مکمل ختم تو نہیں ہوتی، مکمل اس کے اثرات ختم تو نہیں ہوتے، زندگی میں کچھ نہ کچھ تو اثرات رہ جاتے ہیں، لیکن وہ کافی حد تک اس سے باہر آ جاتے ہیں. اس دکھ سے، اس تکلیف سے، جس کو وہ دکھ سمجھتے ہیں، تکلیف سمجھتے ہیں، وہی باتیں اب ان کو خوشی دینا شروع کر دیتی ہیں اگر وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں. تو خداوند آپ سب کو برکت دے.